لیکن خلاصتاً اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سے نئے دوست ایسے ہوں گے جو تعجب کریں گے کہ ایک مرد کے مقابل پر دو عورتوں کی گواہی کیوں رکھ دی، کہ یہاں دراصل دو عورتوں کو بطور گواہ نہیں رکھا، بلکہ ایک عورت کی گواہی ہے، دوسری اس کی یاد دہانی کے لیے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ چنانچہ عبارت بتا رہی ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے گواہی کے دوران تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اگر دونوں کی انڈیپینڈنٹ گواہی ہو تو وہاں یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی۔ دونوں اپنی اپنی گواہی دیں گی اور ان میں اختلاف پایا جائے گا، اور اگر اختلاف پایا جائے گا تو قانون کی روح سے دونوں کی گواہی گر جائے گی اور گواہی مضبوط ہونے کی بجائے کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے مقصد یہ ہے کہ ایک عورت بطور یاد دہانی، جس طرح عورتیں بعض دفعہ ایک ایسی بات بیان کرتے وقت جس کو پوری طرح سمجھتی نہ ہوں، جب گفتگو شروع کرتی ہیں تو ایک دوسرے کو کچھ یاد کرانے لگتی ہیں اور تھوڑی دیر میں بات واضح ہو جاتی ہے اور پھر دونوں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں بات یوں ہی تھی۔ مالی معاملات میں دنیا کی اکثر قوموں میں عورتیں مردوں کی طرح مالی شعور میں واضح نہیں۔ آج کل انتہائی ترقی کے زمانے میں ترقی یافتہ قوموں میں بھی بالعموم بھاری اکثریت مردوں کی مالی معاملات سمجھنے میں بہتر واضح ادراک رکھتے ہیں، فہم کی طاقت رکھتے ہیں، اور خواتین عموماً ان جھمیلوں میں نہیں پڑتی۔ ان کی بعض اور استعدادیں مردوں سے زیادہ خدا نے عطا کی ہیں، لیکن اس معاملے میں یقیناً ایک عمومی کمزوری دکھائی دیتی ہے۔ تو اس کے حل کی خاطر خدا تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا فرما دی۔ اگر مالی معاملے کو پوری طرح سمجھ نہ سکتی ہو ایک خاتون اور خطرہ ہو کہ وہ بھول جائے اور مرد گواہ کے مقابل پر جب اس کی گواہی کھڑی ہوگی تو وہ مرد گواہ کی گواہی بے معنی ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ دو عورتیں ہوں، ایک ان میں سے دوسری کو یاد کرائے، اور اس طرح نہ یہ کہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں بلکہ دونوں مل کر مرد کی گواہی کی پوری طرح تائید کر سکیں۔ یا اگر مخالفت کا کیس ہے تو پھر مخالفت میں کھڑی ہو جائیں۔